ایک نوجوان کو لوگوں نے بستی سے نکال دیا، وہ جنگل میں گیا، مر گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، موسیٰ جی یا اللہ، فرمایا میرا ایک ولی جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین بھی کرو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اور لوگوں کو کہہ دو کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ اعلان ہو گیا، بھئی ایک اللہ کا ولی جنگل میں مرا پڑا ہے، آؤ اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، اس کے جنازے میں جو شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب ایسا اعلان ہوتا ہے تو لوگ تو آتے ہیں۔ جم غفیر آ گیا لوگوں کا۔ جب جنگل میں گئے تو دیکھا کون مرا ہوا ہے، لوگ حیران ہو گئے دیکھ کے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو وہ ہے کہ جس کے گناہوں کے سبب سے، جس کے جرموں کے سبب سے ہم نے اس سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا، شہر میں آنا اس کا بند کر دیا تھا، محلے والوں نے محلے میں داخلہ اس کا بند کر دیا تھا، گلی والوں نے گلی میں داخلہ اس کا بند کر دیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بیوی بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے عزیز و اقارب نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی مرا ہوا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھیں گے، جو جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تو فرماتا ہے میرا ولی ہے، تیرے بندے کہتے ہیں اتنا گناہگار کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اسے بستی سے نکال دیا تھا، محلے والے کہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے محلے سے نکال دیا تھا، گلی والے کہتے ہیں اس کی بدماشی کی وجہ سے ہم نے اسے اپنی گلی میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا، اس کے اہل و عیال کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا لچا لفنگا تھا، بڑا برا بدماش تھا، اس کے گناہوں سے تنگ آ کے ہم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، اس سے ہمارا رشتہ کوئی نہیں، اس کو رشتہ داروں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، یا اللہ یہ تیرا ولی کیسے ہو گیا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ آئے موسیٰ جو میرے بندے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، یا اللہ جو تو کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو تیرے بندے کہتے ہیں پروردگار پھر وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی تھا، یہ برا تھا، اس کے اہل عیال نے چھوڑ دیا، یہ برا تھا، اس کی گلی والوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، یہ برا تھا، اہل محلہ جو تھے اس سے قطع تعلق ہو گئے، یہ برا تھا، بستی کے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو بستی سے نکال دیا، یہ برا تھا، اس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا تھا، یہ جنگل میں آ گیا، جب جنگل میں آیا یہ بیمار ہو گیا، یہ بیمار ہوا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ زمین پر گر پڑا، جب زمین پہ گر پڑا اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، یہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی بیوی نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جس کے بچوں نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جس کے ماں باپ نے چھوڑ دیا، میں وہ ہوں کہ جس کے گناہوں سے تنگ آ کر اس کی گلی محلے اور بستی کے لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا، یا اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری خدائی بڑھ جاتی ہے تو ساری کائنات کا عذاب مجھے دے دے، اور اگر مجھے بخش دینے سے تیری خدائی میں کمی نہیں آتی تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے نہ چھوڑ، یا اللہ تو مجھے نہ چھوڑ۔ رب العالمین نے فرمایا اس نے اتنے درد سے دعا کی تھی، اتنے سوچ سے دعا کی تھی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر اس وقت یہ ساری کائنات کی بخشش کی دعا کرتا، یہ رہا میں ساری کائنات کو بخش دیتا، میں سب کو بخش دیتا، جو یہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں میرا کہنا بھی ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں جو ایسوں کو بخش دیتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں مگر ہماری نسبت تو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو ہمارا رب ہمیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارا مالک ہمیں بھی معاف کرے گا۔ میرا رب تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے اگر یہ سارے کا سارا تہ بتہ گناہوں سے بھر جائے، ایک بار صدقے دل سے بندہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جی یا اللہ کیا حکم ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے آج میرے عرش پہ چراغاں کرو، عرش پہ چراغاں کیا جاتا ہے، اللہ کے عرش کو سجایا جاتا ہے،
اللہ کے عرش پہ نور کی کندیلیں روشن کی جاتی ہے۔ یا اللہ یہ عرش پہ خوشی آج کس وجہ سے منائی جا رہی ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے وہ دیکھو میرا روٹھا ہوا بندہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا۔